اللہ 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 اللہ۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بہت قریب 12 ربیع الاول اور مہینہ بہت مبارک، بولو مہینہ بہت مبارک، اور ہمارے نبی بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی اور ہمارے نبی کا جانا بھی، اور قسم اللہ کی آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک۔ خود ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی و مماتی خیر لکم۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آنا بھی بولو مبارک اور میرا جانا بھی مبارک۔ دو وہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے پیاروں۔ اللہ نے ہم کو بہت پیارا کلمہ دیا ہے، پورا مجمع ایک آواز میں بولے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ کلمہ اتنا پیارا اتنا پیارا اتنا پیارا کہ اللہ نے ہر نبی کو یہ پیغام دیا۔ اللہ نے ہر نبی کو یہ پیغام دیا کہ اعلان کرو لا الہ الا اللہ۔ میں صرف ایک دو ایگزامپل آپ کو بتاؤں۔ ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت ہود، بولو کیا نام؟ سب بولو حضرت ہود۔ ہمارے یہاں یہ نام رکھنے کا رواج نہیں، حالانکہ نام بہت پیارا ہے، ہود، بولو کیا نام؟ ہود۔ اللہ نے ان کو ایک قوم کی طرف بھیجا تھا۔ اس زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا، ایک قوم کی طرف ایک نبی کو بھیجا گیا، قوم کا نام تھا عاد، بولو قوم کا نام کیا تھا؟ عاد۔ تو جب حضرت ہود علیہ السلام نبی بنے نا، جب نبی بنے تو کہا اللہ میرے کو کیا کرنا، اتنی بڑی قوم کی طرف جانا ہے، قوم عاد، اللہ مجھے کرنا کیا؟ اللہ نے کہا کرنا ہے وہ بعد میں کرنا ہے، پہلے اعلان کرنا ہے لا الہ، بولو لا الہ۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر ہود، کام تو بہت کرنا ہے مگر اپنی قوم میں جاؤ، قوم عاد میں جاؤ، میں نے تمہیں نبی بنا دیا، پہلا اعلان کر دو، بولو لا الہ۔ ایک اور مثال کے طور پر، جمعہ کا دن زیادہ لمبا نہیں، ایک اور نبی جن کا نام ہے حضرت صالح، بولو کیا نام؟ اللہ نے ان کو ایک قوم کی طرف بھیجا تھا، ایک علاقے کی طرف بھیجا تھا، قوم سمود، بولو قوم سمود کی طرف ان کو بھیجا۔ ان کا بھی یہی معاملہ ہے، یہ حضرت صالح علیہ السلام نبی بنے اور کہا اللہ اتنا بڑا عہدہ، اللہ تو نے مجھے نبی بنایا، مجھے کام کیا کرنا؟ اللہ نے کہا اپنی قوم کی طرف جاؤ، قوم سمود کی طرف جاؤ اور جا کے اعلان کرو، بعد میں بہت کچھ ہوگا، تمہارے ہاتھ سے پتھروں سے اٹھنی بھی نکلے گی لیکن وہ سب بعد میں ہوگا، پہلے تو اعلان کرو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر صالح قوم سمود کی طرف جاؤ اور جا کے اعلان کر دو۔ ایک اور مثال دو پھر آگے ہم بڑھیں گے۔ ایک اور نبی گزرے جن کا نام حضرت شعیب، بولو کیا نام؟ ان کو اللہ نے ایک علاقہ دیا مدین، بولو علاقے کا نام مدینہ نہیں، مدین ایک علاقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا تم کو یہ علاقے کا نبی بنایا گیا ہے اور تم وہاں پہ جا کے محنت کرو محنت کرو۔ کہا کیا محنت کرنا؟ کہا یہی محنت کرنا، بولو کیا؟ لا الہ۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ
غیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شعیب تمہیں علاقہ مدین میں جانا اور محنت کرنا. بلکہ آپ کو جب بات آئی تو بات بتاؤں, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنایا اور اللہ نے فرمایا 950 سال میرے پیغمبر نوح ایک ہی محنت, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر 950 سال. تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب بہت مار کھائی نا تو کہا اللہ میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں مگر مجھے لگتا ہے یہ مجھے قتل کر دیں گے یا یہ مجھے موت تک پہنچا دیں گے. اللہ نے فرمایا قتل ہو جاؤ یا جلا دیے جاؤ مگر یہ پیغام ہاتھ سے جانے مت دینا, لا الہ. تو کون کون تیار ایک آواز میں بولے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کی قسم ہماری کامیابی, ہماری کامرانی, ہماری دنیا اور ہماری آخرت اللہ نے اسی کلمے میں چھپایا ہے. بولو لا الہ. اللہ کا احسان ہے انہوں نے ہم کو کلمہ دیا. بولو نا اللہ کا احسان. اللہ فرماتے شکر مان, اگر میں نہ دیتا تو تجھے کوئی ہدایت نہ دیتا, میں نہ دیتا تجھے کوئی ہدایت. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. اللہ فرماتے ہدایت دینے والا کون؟ بولو اللہ. اللہ نے ہدایت دی تو بڑے عجیب انداز میں ہدایت دی. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو, مکہ مکرمہ میں جو سب سے بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تھا ابو جہل, اللہ نے ہدایت, ارے بولو اللہ نے ہدایت. مکے میں سب سے زیادہ خوبصورت جس کے گال سرخ سرخ ہوتے تھے ابو لہب, اللہ نے ہدایت نہیں دی. مکے میں سب سے بڑا مالدار امیہ, اللہ نے بولو ہدایت نہیں دی. اور اللہ کو ہدایت دینا تھا تو ایک غلام حضرت بلال جن کا قد بھی ایسا, جن کا رنگ بھی ایسا, مگر اللہ نے فرمایا ہدایت کرسی کو دیکھ کر نہیں دی جاتی, ہدایت مالوں کو دیکھ کر نہیں دیا جاتا, ہدایت خوبصورتی کو دیکھ کر نہیں دیا جاتا, ہدایت تو اس کو دیا جاتا ہے جس کا دل اللہ کو پسند آ جاتا ہے. تو سب لوگ محنت کریں گے اس پر, بولو لا الہ الا اللہ. کیسے محنت کرنا اس کے لیے ایک واقعہ بتاؤں. یہ ربیع الاول مہینہ ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہوئے. بولو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے, پیارے ہو گئے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے ساتھ میں. بولو کون بیٹھے تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے. ان کے ساتھ میں اور بھی بہت سے صحابہ بیٹھے تھے, بہت سے صحابہ بیٹھے تھے. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آ رہے. کون آ رہے؟ حضرت عمر. اور حضرت عمر نے آ کر حضرت عثمان کو دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں تو حضرت عمر نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ جب کوئی گزرنے والا گزرے اور کوئی بیٹھنے والا بیٹھا ہو تو گزرنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ بیٹھنے والے کو بھی کرنا چاہیے. لیکن بہتر ہے ہمارے نبی نے فرمایا یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القائد والقلیل علی الکثیر. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گزرنے والا گزرتا ہو اور کوئی بیٹھنے والا بیٹھا ہو تو اچھا یہ ہے کہ گزرنے والا کیا کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گزر کر آئے تو بالکل صحیح حضرت عثمان کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عثمان نے جواب, بولو حضرت عثمان نے جواب نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں ہو گئے کہ میں سلام کر رہا ہوں یہ جواب نہیں دے رہے, حالانکہ بالکل میرے سامنے بیٹھے. تو حضرت عمر نے سوچا میری آواز نہیں پہنچی ہوگی تو ذرا بلند آواز سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عثمان نے بولو جواب, بولو جواب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حیران ہو گئے کہ میں سلام کر رہا ہوں اور یہ جواب نہیں دے رہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا ہے, کیا کوئی حالات تو بدل نہیں گئے, کوئی معاملات تو بدل نہیں گئے. تو حضرت عمر ایک دم بے چین ہو کر پھر تیسری مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عثمان نے بولو کوئی جواب نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے بدن میں جیسے کپ کپی آ گئی, میں سیدھا دوڑتا 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 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا, کیونکہ
کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، وصال مبارک ہو گیا. کہتے میں حضرت ابو بکر کے پاس گیا، میں نے کہا عجباً یا ابا بکرین یا خلیفۃ المسلمین، کہا اے مسلمانوں کے خلیفہ بہت بڑا عجب معاملہ ہو گیا. کہا کیا معاملہ ہو گیا؟ کہا معاملہ ایسا ہو گیا کہ میں حضرت عثمان بیٹھے، کچھ لوگ وہاں پر بیٹھے، میں گزر رہا ہوں، میں سلام کر رہا ہوں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، مگر حضرت عثمان میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. بس یہ کہنا تھا. تو حضرت ابو بکر نے کہا یہ تو بہت عجب معاملہ ہو گیا کہ عثمان جیسے عثمان تمہارے سلام کا جواب نہ دے، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اب حضرت ابو بکر آئے اور حضرت عمر آئے، دونوں آئے. اب آ کر بیٹھے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حضرت عثمان نے چہرہ اٹھا کر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم ابو بکر آپ کو جواب دیا، میرے کو جواب نہیں دیا. اب آپ آئے تو جواب دیا اور سب نے جواب سنا، اور میں نے 3 مرتبہ سلام کیا مگر انہوں نے جواب. حضرت عثمان کہتے کب؟ حضرت عثمان کہتے کب ہوا یہ سب؟ کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے. حضرت عمر نے فرمایا میں یہاں سے گزر رہا تھا، میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا. پھر دوسری مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں دیا. پھر تیسری مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں دیا. میں آپ کی شکایت لے کر حضرت ابو بکر کے پاس گیا، حضرت ابو بکر میرے ساتھ آئے، پہلی مرتبہ سلام کیا، تم نے جواب دیا. تو مجھ سے کیا معاملہ ہے کہ میں 3 مرتبہ سلام. حضرت عثمان کے آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا تم کب یہاں سے گئے؟ تم کب یہاں سے گزرے؟ تم گزرے ہی نہیں ہو اور تم نے 3 مرتبہ سلام کیا ہی نہیں ہے. تو حضرت عمر نے کہا لیکن لوگوں کو پوچھو نا، یہ سب گواہ ہے، میں ان کے سامنے سے گزرا. حضرت ابو بکر نے پوچھا، سب نے کہا ہاں عمر صحیح ہے. صحیح کون ہے؟ عمر سے، وہ گزرے تھے. اور کتنی مرتبہ حضرت عثمان رونے لگے، رو کر کہا نبی چلے گئے، کبھی کبھی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ دل و دماغ کہاں چلا جاتا ہے. نبی کی یادیں، نبی کا اٹھنا، نبی کا بیٹھنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ایسے دل و دماغ میں رہتی ہے کہ دل گم ہو جاتا ہے، دماغ گم ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کون آیا، کون گیا، کون ملاقات کیا. آپ خود بھی سوچو نا، اگر کوئی آدمی بہت ٹینشن میں ہو تو اس کو نہیں پتا چلتا کہ میرے آگے سے کون گزر گیا، اس کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ اس نے میرے کو سلام کیا یا نہیں کیا، وہ اپنے ٹینشن میں ہوتا. اور اللہ کی قسم صحابہ پر سب سے بڑا دھکا اگر کوئی لگا تو وہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑ کے چلا جانا. نزل نبأ وفاتہ کالصاعقہ علی الاصحاب، لکھا ہے کہ جیسے بجلی گرے ویسے صحابہ پر بجلی گری تھی. تو حضرت ابو بکر سمجھ گئے، حضرت عمر بھی سمجھ گئے، کہا ہم سمجھ گئے تمہارا معاملہ. تو حضرت ابو بکر نے کہا لیکن یہ ہمارے نبی تو ہمارے درمیان میں نہیں رہے مگر. تو حضرت عثمان نے کہا اصل معاملہ کیا ہوا معلوم؟ ہمارے نبی سے ہم نے نماز کے مسائل پوچھے. کون سے مسائل؟ روزے کے مسائل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، حج کے مسائل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اور زکوٰۃ کے مسائل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. لیکن ہم تو یہ پوچھنا ہی بھول گئے ہمارے نبی کو کہ ہمارے کامیابی کا راستہ کیا ہے. ہم نے سب باتیں پوچھی، ہم نے توحید کے بارے میں پوچھا، ہم نے شہادت کے بارے میں پوچھا، اور ہم نے نمازوں کے بارے میں پوچھا، اور روزوں کے بارے میں پوچھا، اور زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا، حج کے بارے میں پوچھا. ہم یہ پوچھنا ہی بھول گئے کہ ہماری کامیابی والا راستہ کیا ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا عثمان تم نے نہیں پوچھا لیکن میں نے پوچھ لیا تھا. بولو سبحان اللہ. تم نے نہیں پوچھا مگر میں نے پوچھا تھا. حضرت عثمان کھڑے ہو گئے. مجھے یقین تھا کہ کوئی نہ پوچھا ہوگا لیکن ابو بکر نے ضرور اپنی زندگی میں پوچھا ہوگا نجات کا کیا راستہ. تو حضرت عثمان اور حضرت عمر دونوں نے کہا جب آپ نے یہ پوچھا نجات کا کیا راستہ ہے تو کیا جواب دیا؟ تو کہا میرے نبی نے یہی جواب دیا تھا نجات کا، کامیابی کا، کامرانی کا، دنیا تیری، آخرت تیری، جنت تیری، ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ ہے یقین ہونا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دیکھو میرے پیارو ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، ارے بولو نا سبحان اللہ، اور دعا کرو کہ اللہ یہ کلمہ کبھی ہم سے چھین نہ لے.
بولو اللہ کبھی ہم سے یہ کلمہ، اس لیے ایک دعا ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے، بچوں کو تو یاد بھی ہوگی، میرے ساتھ میں پڑھو، کیا دعا پڑھتے رہنا چاہیے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے اللہ ہدایت دینے والا تو ہی ہے، رحمت دینے والا تو ہی ہے، اللہ کبھی ہدایت کو ہم سے چھین مت لینا۔ ایک ساتھ میں کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں کوئی معبود نہیں مگر اللہ، ساتھ میں بولو نا، کوئی معبود نہیں مگر اللہ، لیکن یہ دعویٰ اندر اترا ہے کہ نہیں اترا؟ کیونکہ آج کسی کو بھی پوچھو ایمان کس کو کہتے ہیں، صرف زبان سے کہنے سے ایمان نہیں آتا، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے اگر ایمان چاہیے پہلے تو اقرار کرو، بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کو دل میں اتارو، دل کے اندر اتارو، اور دل کے اندر اترے گا کیسا؟ لا الہ الا اللہ اگر دعویٰ ہے تو اس پر دلیل ہے محمد الرسول اللہ۔